بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. سب سے پہلے جس ٹاپک پر آج ہم بات کر دیں گے، دہشت گردی پاکستان کا نہیں بھارت کا وتیرہ ہے اور پاکستان نے ہمیشہ دشمن کو للکار کر مارا ہے. تھوڑی سی چیف آف ڈیفینس فورسز کا یہ بھارت کے لیے آخری پیغام تھا، اس حوالے سے بات کریں گے. افغان صوبے پنشیر میں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کا طالبان کے چیف آف سٹاف سمیت 17 ارکان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور فیض حمید کی سزا کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے. ان تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ. سر جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دہشت گردی پاکستان کا نہیں بھارت کا وتیرہ ہے اور چیف آف ڈیفینس نے جو ہے وہ واضح پیغام دیا ہے بھارت کو، کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جن چیزوں کا آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اٹیک کرتے ہیں، آپ حملے کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ہم جب کرتے ہیں تو ہم نے جب بھی حملہ کرنا ہوا بتا کے کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہم نے ہمارے 2 کوے آپ لوگوں نے شہید کیے آج سے 4 سال پہلے. درخت 2-3 شہید ہوئے، اس میں 2-3 کوے بیٹھے ہوئے تھے، وہ مارے گئے. ایسے ہی ہے. ہم نے بتایا کہ وی ول ریسپونڈ بیک، True. اور ہم نے ان کا کاکروچ پکڑا. لیکن ہمارا ظرف یہ تھا کہ ہم نے ان کے کاکروچ کو چائے پلائی، پھر واپس کیا. عزت دار طریقے سے واپس کیا. اور ہماری پالیٹکس یہ ہے کہ اب وہ نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. آپ بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. یار اگر پاکستان نے چھوڑا ہی ہے تو کن ٹی او آرز پہ چھوڑا ہے، کس بیس پہ چھوڑا ہے. ہم لوگوں نے 65 میں بھی جب آپ نے اٹیک کیا تو اس دور میں فیلڈ مارشل نے، مجھے 100 اختلاف ہے ان سے، ایسے ہی. لیکن انہوں نے بتا کے کہ دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اینڈ ہی ریسپونڈڈ. اور دا وے ہی ریسپونڈڈ وہ دنیا نے دیکھا. بے شک 5 دن میں ہم نے مجبور کیا دشمن کو کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور معذرت کرے. 6 ستمبر کی جنگ 11 ستمبر کو اینڈ ہو جاتی ہے. تیسری مرتبہ انڈیا نے اٹیک کیا، ہم نے کہا جی ہم مذمت کرتے ہیں. پھر اگلے دن ڈرون بھیجے، ہم نے کہا جی ہم مذمت کرتے ہیں. 2 دن مزید ڈرون بھیجے، ہم نے کہا مذمت کرتے ہیں. پھر انہوں نے ہمارے ایئرپورٹس پہ یکدم اٹیک کرنا شروع کیا. ہم نے کہا بس اب ہم آپ کی مذمت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور پھر ہم نے بتایا کہ اب ہم اٹیک کرنے لگے. ہم جب اٹیک کریں گے تو دنیا دیکھے گی، اور دنیا نے دیکھا، ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ دنیا کو بتائیں گے. اور پھر مودی صاحب نے خود کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو دہشت گردوں کو مارا، پاکستان نے تو بھارت پہ ہی حملہ کر دیا. تو وہ کوے دہشت گرد تھے نا. تو انہوں نے جو ہے نا پروپیگنڈا کرنے میں تو انڈیا بہت آگے تھا. اب نہیں، اب تو ختم ہو چکا ہے کیونکہ ان کا پروپیگنڈا تسلیم نہیں کیا جاتا. پہلے ان کا نیریٹو دنیا بائی کرتی تھی انفارچونیٹلی، لیکن جب سے انہوں نے چیچا وطنی کا ایئرپورٹ فتح کرنے کا دعویٰ کیا، کراچی کے ساتھ ساتھ لاہور کی بندرگاہ، لاہور پہنچ گئے تھے وہ لوگ، تو اس کی بندرگاہ بھی انہوں نے بنا لی اور فتح کرنے کا دعویٰ کیا. تو دیٹ واز دا ٹائم جب دنیا نے کہا کہ بس اب یو پیپل ہیو بین پلئنگ ود آور ایموشنز، اور ناؤ وی ہیڈ انڈرسٹوڈ. ایون کہ وہاں کے انڈینز خود کہتے ہیں یس. اور پھر انڈینز کی اصل میں بائی نیچر نا یہ پروپیگنڈا میں ہی پلے پڑے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ بتانا چاہتا ہوں. ہندو مسلم تصادم انگریزوں نے ایک دور میں شروع کروایا تھا، اور وہاں کے جو ایکسٹریمسٹ ہندو تھے وہ پروپیگنڈا میں آ جاتے تھے، اور اسی میں پلے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ پروپیگنڈسٹ خود بن چکے ہیں. ایودھیا کے نواب تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ ٹیکس دیتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کو. ایک وقت آیا کہ وہ خود بھی ایشیوں میں تھے، ٹیکس دینے کے قابل نہیں رہے، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہا کہ آپ کے جتنے گھر کی خواتین ان کے زیورات ہمیں انہوں نے وہ بھی دے دیے. پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ آ گئے ہیں، تو اب ان پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے اس علاقے پہ ان نوابوں کو ختم کر کے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے دیکھا کہ وہاں ہندو مسلم یونٹی تھی، اور نوابوں نے اور مسلم ایمپررز نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا. انہوں نے آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم بلائی اور ایودھیا کی بابری مسجد کے صحن میں اعلان کر دیا کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے رام یہاں پیدا ہوئے تھے.
ہندو مسلم فتنے سٹارٹ ہو گئے ایسے بغیر سوچے سمجھے کہ کئی ہزار سال پہلے اس کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا کہ رام ادھر پیدا ہوئے اس زمین سے, ان کا کوئی مجسمہ نکلا, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. اب کیا ہوا کہ ہندو مسلم تضاد سٹارٹ ہوا. نوابوں نے یہ فیصلہ کر دیا ایودھیا والوں نے کہ ٹھیک ہے مسجد وہیں قائم رہے گی, یہ جو صحن ہے اس میں جس احاطے کو آپ کہتے ہیں یہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے یہاں پر ہم مندر بنا لیتے ہیں, فساد ختم ہو جائے گا. بن گیا فساد ختم. اب انگریزوں نے ایک اور ان سے بھی بڑے لیول کے آرکیولوجسٹ کی ٹیم بلا لی. انہوں نے سروے کی اور کہا کہ نہیں رام یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے, جو بابری مسجد کا ممبر ہے رام وہاں پیدا ہوئے تھے. اور یہ فتنہ چلتا رہا, تصادم چلتا رہا, اور آج سے 20 سال پہلے بابری مسجد کو شہید کر دیا اور 5 سال پہلے اس کی جگہ رام مندر کے بنانے کا اعلان کر دیا گیا. اب جس قوم کی پرورش پروپاگنڈا میں ہوئی ہو, what do you expect from them, کہ جو ساری زندگی پروپاگنڈا کو مان کے, کیونکہ ان کی زندگی میں یہی چلتا رہا ہے, وہ یہی چلتا رہا ہے, تو وہ اس پرورش میں پلے بڑے ہیں, تو ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. افغان صوبے پنشیر میں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کا طالبان کے چیف آف سٹاف سمیت 17 ارکان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ, اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں حقیقت اگر 100% نہیں بھی ہے تو 70-80% تو ہے. اب بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہمیں ایک تو دکھ ہے کہ خانہ جنگی سٹارٹ ہو رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب آپ دہشت گردوں کو اپنی آغوش میں پالیں گے اور دوسرے ملکوں کا امن تباہ کرنے کی بات کریں گے, جب آپ انڈیا کی بیکنگ والی سیپریٹسٹ موومنٹس کو اون کریں گے اور پاکستان پہ حملے کروانے میں تعاون کریں گے, تو پھر جو آگ آپ لوگوں کے گھر میں لگاتے ہیں وہ کبھی کبھی وہ آپ کے گھر میں لگ جاتی ہے. تو یہ بدنیتی کا صلہ ان لوگوں کو مل رہا ہے, اور انہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے مسلمانوں کو بڑے مشکل میں ڈالا ہے, اپنے بھائیوں کو مشکل میں ڈالا ہے. تو اب جو فیس انہیں کرنا پڑ رہا ہے, یہ تو وی ہیو بین فیسنگ آل دیز تھنگز سنس لاسٹ 20 ایئرس, تو اب انہیں رک جانا چاہیے. تو وہ معاملات رک نہیں رہے نا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ کرے سمجھ جائیں, اچھے ہیں برے ہیں تو ہمارے اپنے, اب کیا کریں. بے شک. افغانستان میں طالبان, TTP, BLA, BLF اور دوسرے گروہوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے بغیر جو ہے, ان کو نشانہ بنائے بغیر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن جو ہے وہ ممکن نہیں, دہشت گردی نہیں رک سکتی جب تک آپ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے؟ ایک وقت تھا جب مجھے یہ چیز نہ سمجھ آتی تھی نہ مجھے منظور تھی کہ آپ کسی کی ٹیریٹری میں گھس کے کیوں اٹیک کریں گے, وہ بھی مسلم کنٹری کے. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار میرے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے اور میں اپنے بچوں کو بچاتے بچاتے 2-4 اپنے بندے شہید کروا لیتا ہوں اور پھر دہشت گرد کو مارتا ہوں, تو کیا میرے بچے, میرے گھر کے لوگ اتنے گئے گزرے ہیں کہ پہلے ان کی قربانی دینی پڑے گی, پھر دہشت گرد کو مارنا جسٹیفائڈ ہوگا؟ جس دروازے سے وہ نکل کے میرے گھر آتے ہیں کیوں نہ اس دروازے کو ہی توڑ دیا جائے کہ وہ نکلیں ہی نہ, وہ وہاں پیدا ہی نہ ہوں, وہ جنم ہی نہ لیں, وہ ہمارے گھر تک دیکھنا انہیں نصیب ہی نہ ہو, پہنچے ہی نہ. تو میرا خیال ہے اب unfortunately with heavy heart it is justified. بے شک. 14 سال قید کی سزا, یہ صرف ایک فرد کی سزا نہیں ہے. فیض حمید کو 14 سال کی سزا جو ہے وہ سنائے گی. یہ اس پوری فیض عمران پولیٹیکل انجینئرنگ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی, کیا سمجھتے ہیں؟ اب میرا سوال تو صرف بہت سمپل سا ہے کہ اس ساری سزا کے بعد PTI اس کی مذمت کیوں نہیں کر رہی؟ ایسے ہی سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پہ, وہ خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے تو آپ کو حکومت بنا کے دی, انہوں نے آپ کے لیے, آپ کے سپورٹر تھے. آئی نو کہ جو سردار انٹمن فیملی تلگنگ کی ہے, ان کے اپنے علاقوں میں ان لوگوں کے بیچاروں کے کاغذات کیسے مسترد ہوئے تھے, حالانکہ دے آر ناٹ فرام مائی پارٹی, ہم ان کے اوپوننٹس ہیں, لیکن کیسے کس کی زمینیں سرگودے میں نکالی گئی تھیں زبردستی اور ان کو کاغذ نااہل کر دیا گیا تھا. اور ان کے الفاظ تھے کہ جہان صاحب ایک دن آپ نے ریٹائر بھی ہونا ہے اور ایک دن اللہ بھی آپ سے پوچھے گا آپ نے زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ. جہان صاحب ریٹائر بھی ہوئے اور وقت بھی آ گیا. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ ناانصافی کریں گے تو یہ کچھ ہوگا, اور PTI اب مذمت کرے گی
تو ان پہ تنقید ہوگی کہ اس کا ایسے ہی مطلب ہے آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ تھے. اگر وہ آپ کے ساتھ تھے تو پھر آپ اس کرنٹ ریجیم کے اگینسٹ کیسے جا رہے ہیں. True. ہم تو البتہ بڑے خوش ہیں جو ہماری پارٹی ہے، کیونکہ ہم تو نہ ان کی مدد سے آئے نہ ان کی مدد سے، ہم خود ہی آئے. تو وی آر ویری مچ ہیپی ود اٹ کہ چلو ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور کوئی تو ایسا وی آر فیصلہ انجوائنگ ہوا. اٹ. ہاں وی آر انجوائنگ دی ڈیسیژن. بہرحال دکھ ہوتا ہے، اینی ہاؤ ہی واز اے سولجر. لیکن مسکراتے ہیں ہم، لیکن دکھ پھر بھی ہمیں ہوتا ہے. چلے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.